السلام علیکم ناظرین، تمہیں اس مہم کا پتہ ہے جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے؟ رابعہ نے زباریہ سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت اسکول کے پلے گراؤنڈ کے نسبتاً خاموش گوشے میں ایک سنگی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ بریک کا وقت تھا اور باقی بچے بھی ان سے کچھ دور ادھم مچائے ہوئے تھے۔ رابعہ زباریہ کی کلاس فیلو تھی۔ دونوں اس وقت 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھیں۔ وہ سہیلیاں تو نہیں تھی، بس کبھی کبھار ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ آج رابعہ نے زباریہ کو اکیلے بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ گئی تھی۔ ہاں، رشتہ دار ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زباریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس مہم بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کے نزدیک وہ نک چڑی اور منہ پھٹ تھی۔ جب دیکھو اسے تمہارے کزن مہجان کے ساتھ ہی نظر آتی ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے جب لڑکیوں نے بتایا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ تمہارا کزن ایسا ہے۔ میں تو اسے اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے خود انہیں ساتھ دیکھا تو پھر مجھے یقین کرنا ہی پڑا۔ اوپر سے کتنا شریف بنتا ہے، لیکن اصل میں کتنا فلرٹی ہے۔ رابعہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ نہیں جی، وہ ایسا نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ ماہم تو ہے ہی بدتمیز، اسے لڑکوں سے بات کرنے کا ویسے بھی شوق ہے، لیکن مہجان کو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب اگر اس نے مہجان سے بات کرنی چاہی ہوگی تو مہجان اسے منہ پر تو نہیں کہہ سکتا نہ کہ دفع ہو جاؤ۔ آخر مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بس ایسے ہی دکھاوے کے لیے ہنس کر بات کر لی ہوگی۔ لوگوں کا تو کام ہی بس کہانیاں گڑھنا ہوتا ہے۔ ان کے فالتو دماغ ایسی حرکتوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، تم ان پر زیادہ دھیان نہ دیا کرو۔ زباریہ کو بہت برا لگا تھا مہجان کے کردار کے بارے میں ایسی گفتگو سن کر۔ وہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کی حمایت کر گئی، حالانکہ گھر میں اس سے خوب لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ دونوں کی آپسی تو میں روز کا معمول تھی، لیکن لڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ اس سے لیے دل میں جو کم عمری میں جذبات پیدا ہوئے تھے وہ تو کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر گئے تھے، پر اس نے ان جذبات کو مہجان پر کبھی بھی نہ ظاہر کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ وہ مہجان سے محبت تو کرتی تھی، لیکن اس نے اس کے بدلے میں مہجان کی محبت کی چاہ دل سے ختم کر دی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، تم نے تو اپنے کزن کی ہی حمایت کرنی ہے نا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم گھر والوں کو اس سے بات سے خبر کر دو، یہ نہ ہو پانی سر سے گزر جائے تم لوگوں کی غفلت میں۔ رابعہ اسے سوچوں میں الجھا کر وہاں سے چلی گئی۔ کہیں مہجان سچ میں ماہم کو پسند تو نہیں کرتا؟ پر دادی نے کہا تھا۔ ہاں مہجان مجھے کون سا پسند کرتا ہے جو میں اتنی فکر مند ہو رہی ہوں، اور ویسے بھی اب تو دادی بھی نہیں رہی جن کی یہ خواہش تھی۔ زباریہ بوجھے دل سے سوچنے لگی۔ کچھ کام بنا؟ سلیمان نے رابعہ سے فون پر پوچھا۔ نہیں، وہ تو مہجان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں۔ رابعہ نے منہ بگاڑتے جواب دیا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہی نہیں تھا کہ تم کچھ کر سکو گی، سلیمان بھناتے ہوئے بولا۔ اس زباریہ کو بھی ٹریٹ کرنا پڑے گا پھر تو، کیونکہ مہجان کو تو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے، وہ باقی گروپ سے ڈسکٹ کرتا ہوں، اگر تمہاری ضرورت پڑتی تو تمہیں بھی بلا لیں گے۔ بھائی سلمان ایک بگڑا ہوا اور اوباش رئیس زادہ مہجان کی ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ دراصل کچھ دن پہلے فزکس کے ماہانہ ٹیسٹ میں یہ اور اس کا باقی کا گروپ، جس میں ماہم بھی شامل تھی، مہجان کی نشاندہی پر نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس پر انہیں اس ٹیسٹ میں فیل کر دیا گیا تھا۔ مہجان کی ان سب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس وہ ان کی مسلسل ہونے والی خسر پھسر سے تنگ آ گیا تھا۔ اس لیے اس نے اٹھ کر استاد صاحب کو بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، جس کے بعد اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن وہ انجانے میں ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے چکا تھا۔ تو دوستو، سلیمان اسے کسی طور پر بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے فیل ہونے کا اتنا فلک نہیں تھا جتنا سزا کے طور پر پرنسپل کے آفس کے سامنے کھڑے ہونے کا تھا۔ اس لیے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو بدنامی اس کی ہوئی ہے، اس کا بدلہ وہ مہجان سے سود سمیت لے گا۔ اسی مقصد کے لیے ہی اس نے زباریہ کی کلاس فیلو رابعہ کو بھی ساتھ ملایا تھا۔ انسانیت نام کی تم میں کوئی چیز نہیں ہے مہجان، صبح کے نکلے ہوئے ہو تم اور شام ہو گئی ہے۔ میں سمجھی تھی تم ٹیکسی کروانے گئے تھے سیر کے لیے، اس لیے میں ریڈی ہو کر بیٹھ گئی، لیکن تم تو ایسے گئے کہ اب آ رہے ہو۔ انتظار کر کر کے میں
تھک گئی تھی، تمہیں اتنی کالز کی لیکن تم نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ زباریہ گولو گیر لہجے میں مہجان کو دیکھتے بولی۔ مہجان کو زباریہ کو دیکھتے ہی ایک بار پھر صبح والا واقعہ قصہ یاد آ گیا۔ اس وقت اس نے بڑی مشکل سے زباریہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ زیر فرما کیا تھا۔ وہ زباریہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اکیلے ہی چہل قدمی کے لیے نکل گیا۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر تم اپنی اس گز بھری لمبی زبان کا استعمال کر کے مجھے مطلع کر دیتے کہ تم اکیلے جا رہے ہو تو بالکل انتظار نہ کرتی، بلکہ اپنی مرضی سے کہیں گھومنے چلی جاتی۔ لیکن تم جیسے مطلبی انسان سے بھلائی کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ زباریہ کو چڑ ہونے لگی اس کی خاموشی، کیونکہ دو جواب اب۔ ہاں، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میری ناپسندیدہ ہستیوں کی لسٹ میں تم سہرے فہرست ہو، یعنی پہلے نمبر پر ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں تم سے دور رہ سکتا ہوں رہوں۔ اب اس سے زیادہ بڑھ کر میں اور کیسے اظہار کروں اپنی نفرت؟ مہجان یکدم چلاتے ہوئے بولا۔ زباریہ تو گنگ ہی رہ گئی مہجان کا یہ روپ دیکھ کر۔ وہ تو صبح سے اس کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، کئی طرح کے اندیشیوں سے دوچار تھی اس کی واپسی کو لے کر، لیکن اس نے کیسے آتے ہی نفرت کا اظہار کر دیا تھا۔ اب تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اسی وقت دفع ہو جاؤ 7 والے روم میں، وہ تمہارے لیے بک کروا چکا ہوں میں، کیونکہ مزید تمہیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اب جب میں واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد مہجان نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ باہر چلا گیا۔ آج تو مہجان نے حد ہی کر دی ہے ویسے۔ زباریہ مہجان کے جاتے ہی دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس سے مخاطب کرنے پر جواب تلاش کر رہی تھی۔ شاید یہی میری اوقات ہے، زباریہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ کیا تم نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے؟ تم نے بھی خود اپنے ساتھ ایسے کیا۔ شروع سے ہی تم اپنے لیے کوئی قدم اٹھا لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے۔ کیا قدم اٹھاتی میں؟ یہ معاشرہ ایسی لڑکیوں کو نہیں جینے دیتا جو اپنے حق کے لیے کچھ کرتی ہیں۔ یہاں صرف انہیں اہمیت ملتی ہے جو باپ بھائی کے فیصلے پر سر جھکا کر تسلیم کر لیں اور پھر دنیا کے سامنے خوش رہنے کا ڈھونگ بھی رچائیں۔ 2 آنسو چپکے سے زباریہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زباریہ، یہ غلط ہے، تمہیں اپنے یہ قیمتی آنسو ایک ناقدر شخص کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کے لیے بہانا بھی نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، انسان ہوں، بار بار ہونے والی توہین سے میرا دل دکھتا ہے۔ یہ تو فطری بات ہے، لیکن میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتی ہوں۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، اور یہ کتنی مختصر ہے یہ تو جانتی ہی ہو۔ روز کتنے لوگ ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ایک روز اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے، تو عقل مندی اس میں ہے کہ اسے خوش ہو کر گزارو۔ چھوڑ دو اپنی قسمت کو کوسنا، لوگوں کے برے رویے اور ان کے گھٹیا الفاظ کو ذہن پر سوار کرنا۔ وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، انہیں رتی برابر فرق نہیں پڑتا اور ہم خام خواہ اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی سے مایوس ہونے لگے جاتے ہیں۔ یہ سب نری بے وقوفی ہے، سب اور کچھ نہیں۔ اگر جینا چاہتی ہو تو خوش رہنا سب سے زیادہ ضروری۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لوگوں سے کنارہ کشی ممکن نہیں، اس لیے خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ کوشش کرو گی زباریہ دھیمی مسکراہٹ لیے اپنے بستر پر چلی گئی۔ ذہن کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا اس کونسلنگ سے، اور ادھر مہجان اپنا سر ہاتھوں میں گرائے اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ وہ صبح سے عجیب کشمکش کا شکار تھا، دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک اور قدم بھی آگے بڑھایا تو واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے کچھ وقت زباریہ سے دور ہی رہنا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح شاید اس کے خیالوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ مجھے اس راستے پر نہیں چلنا، زباریہ میری منزل نہیں۔ مہجان ہم کلام ہوتا ہوا کمرے میں ٹہلنے لگا، لیکن سکون تو روٹ چکا تھا، اب سو کسی طور پر حاصل کرنا ہوا۔ اسے زباریہ کی فکر ہونا شروع ہو گئی، وہ خود پچھتاوا۔ زباریہ کا اس طرح اکیلے کمرے میں رہنا مناسب نہیں، پر اس کے ساتھ یہ بھی ٹینشن تھی کہ اب وہ اسے دوبارہ کیسے بلاتا۔ فرض کرتے ہیں کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو اس محترمہ نے بالکل نہیں آنا، بلکہ لات مار کے باہر نکال دے گی مجھے۔ مہجان کو زباریہ سے یہ امید تھی۔ وہ زباریہ کو بلانے نہیں گیا، البتہ 5-6 مرتبہ رات کو باہر جا کر اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی یقین دہانی ضرور کرنی پڑی۔ تو بھی کنٹینیو۔